گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہم تسلسل کے ساتھ ایک سیکوینس میں قصیدہ نور سنتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم بقیہ جو قصیدہ نور کے کچھ اشعار ہیں وہ سنیں گے، اس کی شرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام عشق و محبت کے اس مبارک دیوان کا یہ شاندار حصہ ہے، قصیدہ نور کی تو کیا بات ہے، سنتے جا رہے ہیں اور ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ یہ جو مہر و ماں پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا۔ مہر اور ماں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، چاند اور سورج۔ اطلاق آنے کا معنی بنتے یعنی کسی کے بارے میں یہ کہا جائے، اس کے بارے میں یہ بولا جائے۔ استعارہ کہتے ہیں مانگا ہوا، کسی سے کوئی حقیقی نہ مانا نہ ہو، استعارہ لینا ہوتا ہے، مجازی مانا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ جو مہر و ماں کو نور والا کہتے ہیں نا، یہ بھی آقا آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ ہی کے نور سے خیرات انہوں نے مانگی ہے، کیونکہ آپ ہی کے نور سے سب بنا ہے۔ تو یہ بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا، یہ استعارے کے طور پر بولے جاتے ہیں، حقیقی معنی نہیں ہے، اصل نور تو آپ ہی ہیں، اور آپ کے صدقے سے ان کو نور والا کہا جاتا ہے۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی اور کیا شان ہے میرے آقا کے نور کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ تیرے نام۔ یہ جو مہر و ماں پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور شاندار حدیث، نبی پاک کا ایک اور شاندار معجزہ، میرے آقا کے بچپن کا واقعہ ہے اور میرے آقا کا معجزہ ہو، اور قلم رضا کیسے خاموش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس مبارک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، حضرت عباس میرے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، خود فرماتے کہ میرے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ نبی پاک جب مہد میں تھے، یعنی مہد کہتے پنگھوڑے کو، جھولے کو، بچہ جس میں لٹایا جاتا، پیارے آقا کا بچپن کا عالم ہے۔ کہتے ہیں پیارے آقا کو خود کہہ رہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا کہ آپ لیٹے لیٹے اپنی انگلی کو جس طرف حرکت دیتے تھے، چاند اس طرف چلے جاتا تھا۔ اچھا، اب ایک بڑی لطیف سی بات ہے، چھوٹی عمر کے واقعات اتنی چھوٹی عمر کے کس کو یاد ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی بچپن میں بہت سارے واقعات ہوئے، میرے ساتھ بھی ہوئیں گے۔ کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے چچا، میں اس سے زیادہ عجیب بات تمہیں بتاتا ہوں۔ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تھا تو لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سن لیا کرتا تھا، اور چاند تو میرا دل بہلانے کے لیے ایسا کیا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ آقا، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہمارے والدین بچپن میں مٹی کے کھلونے دیا کرتے تھے، آپ نوری آقا ہیں، اللہ نے آپ کو کھلونا بھی نور کا عطا فرمایا۔ کیا بات لکھتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حسنین کریمین کی شان بیان کریں۔ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ امام حسن اور امام حسین
امام حسن جو تھے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے مشابہ تھے، یعنی سر اقدس سے لے کر سینے تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے مشابہ، اور سینے سے لے کر پیروں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مشابہ ہیں، یعنی صورت پیارے آقا سے ملتی ہے۔ اب ان دونوں کو گویا ملایا جائے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ آئے ہائے، کس طرح حسنین کریمین کا تذکرہ ہے، اور حسنین کریمین کو سبتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو حسن سبتین یعنی ان دونوں نواسوں کا جو حسن ہے، جب یہ ملتا ہے، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں اس شعر کی شرح بیان کروں، اگلا شعر بھی سن لیتے ہیں۔ ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے اور کمال بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ آگے والا شعر کیا ہے؟ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اب ان دونوں شعروں کا مطلب سمجھیے گا۔ ایک سینے تک مشابہ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور ایک وہاں سے پاؤں تک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ اقدس سے لے کر پیر مبارک تک نبی پاک کے مشابہ، یعنی ہم شکل تھے۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت یاد ستاتی تو دونوں کو ساتھ کھڑے رکھ کر گویا دیدار مصطفیٰ کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، اب آگے بات لکھتے ہیں حسن سبتین۔ سبتین امام حسنین کریمین کو کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا حسن جو ہے ان کے جاموں میں، جامہ کہتے ہیں لباس کو، یعنی یہ وہ لباس ہیں کہ ان میں نیما کہتے ہیں ایمانداری کو، یعنی یہ وہ ایمانداری کا لباس ہے۔ جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، جب دونوں ملتے ہیں تو شکل پاک، نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ خط توأم کے معنی ایک جیسے دو خط، جو جڑواں بچے ہوں ان کو بھی خط توأم کہا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے یہ دو ورقہ، یعنی دو اوراق، دو ورق۔ لکھتے ہیں کہ جب ان دو ورقوں کو ملایا جاتا ہے، ان دو بھائیوں کو ملایا جاتا ہے تو صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اللہ کریم حسنین کریمین کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں ان کی خیرات، ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے میرے آقا کے نواسوں کی، ذرا اہل بیت اطہار کے شان کے تصور میں ڈوب کر، حسنین کریمین کے اس نورانی سراپے کے تصور میں ڈوب کر یہ دونوں اشعار سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ سورہ مریم کے آغاز میں حروف مقطعات کاف، ہا، یا، عین، صاد، حروف مقطعات کے بارے میں ہم نہیں جانتے اس کا معنی کیا ہے، مگر عاشقانہ تشریح کرتے ہیں امام عشق و محبت۔ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، دیدار مصطفیٰ انہوں نے کیا تھا، وہ تشریح بیان کر سکتے ہیں، وہ چہرہ انور کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اگر غور کریں لفظ کاف جو ہے وہ زلف کی مانند ہوتا ہے۔ کاف گیسو، گیسو کہتے ہیں زلفوں کو، ہا دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، ہا بھی گول ہوتا ہے اور دہن بھی گول ہوتا ہے۔ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، میرے آنکھاں کی جو مبارک ابرو ہیں وہ یا کی مانند ہیں۔ اب عین اور صاد ہے وہ آنکھوں کی مانند ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے امام عشق و محبت کی، گویا دیدار مصطفیٰ میں گم ہو کر تلاوت قرآن کرتے تھے۔ سورہ مریم کے شروع کے یہ الفاظ کو کس پیارے انداز میں بیان کیا، سنیے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیے۔ کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد،
ان کا ہے چہرہ نور کا. کاف گیسو ہاں دہن یا ابر آنکھیں عین صاد کاف یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. کیا بات ہے. اب اس کا مقطع اترے کلام ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا مقطع, اور اپنے پیر زادے پیر صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا خوب کرتے ہیں. اتنا شاندار کلام لکھنے کے بعد دیکھیں یہ ہوتا ہے مرید صادق کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے پیر گھرانے کے صدقے ملا ہے. کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. آپ کے پیر صاحب کے صاحبزادے قبلہ احمد نوری ہیں, ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اب اپنے اس کلام کو بھی گویا انتساب کر رہے ہیں, ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنے پیران عظام کی طرف. میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ آپ نے سنا کہ احمد نوری جو اعلیٰ حضرت کے پیر زادے ہیں فیض عطا کو کہتے ہیں. اچھا غزل اور قصیدے میں بڑی اہم بات ہے. غزل جو ہے نا اس کو کس کو کہتے ہیں؟ غزل اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حسن و جمال, فراق و وصال کے علاوہ نصیحت کے اشعار بھی ہوں, کم سے کم 5 اشعار ہوں, زیادہ سے زیادہ 21 ورنہ طاق ہوں, یعنی وہ آڈ نمبر ہوں ایون نمبر نہ ہو, طاق ہوں. جیسے اس قصیدے کے 59 اشعار ہیں, 60 نہیں ہیں. تو یہ غزل کا جو ایک قاعدہ ہے اس کے مطابق بھی پورے ہو رہے ہیں. اور قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف یا مذمت کے اشعار کا مجموعہ ہو جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کا دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ردیف ہوں. کم از کم 15 اشعار ہوں, زیادہ جتنے چاہیے ہوں. اب اگر ان تمام تقاضوں کو دیکھیں تو یہ قصیدہ بھی ہے, یہ غزل بھی ہے, اور یہ دونوں باتیں اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں لکھی ہیں, اور یہ سب کچھ مجھے ملا ہے. میرا یہ قصیدہ نور کا قصیدہ کیوں بنا ہے کہ میرے پیر گھرانے کا مجھ پر خاص کرم ہے. سبحان اللہ. اللہ اعلیٰ حضرت کے اپنے پیر سے محبت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں آج جو یہ قصیدہ نور پڑا ہے یہ ہمیں الحمدللہ ہمارے پیر صاحب کا صدقہ ملا. یہ صدقہ ہے امیر اہل سنت کا, تو یہ سب کچھ ہمیں کرنے کی سعادت مل رہی ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رہے کہ اس کلام کے 59 اشعار ہیں. سب تو ہم بیان نہیں کر سکے مگر اکثر بیان کرنے کی 3 سلسلوں میں سعادت ملی. رب کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, اور ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا کسی اور نعت خواں اسلامی بھائی کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. دیکھتے رہیے سلسلہ نغمات رضا مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے.